حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے اندر محنت کی، 13 سال تک لوگوں کو سمجھایا، بڑی بڑی مخالفت، رکاوٹیں، آزمائشیں، پریشانیاں اور تکلیفیں، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دین کے لیے، اسے آگے پھیلانے کے لیے، اس کی بات بڑھانے کے لیے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا، اتنا کسی کو بھی اتنا ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے دیتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پھر تازہ ہو جاتا۔ تیرہ سال محنت کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ابھی تک لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے سال پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو کافروں سے مقابلہ کرنے کی، لڑنے کی، ان کو پکڑنے کی اجازت دے دی کہ اب جب چاہو، جہاں چاہو ان کو پکڑ سکتے ہو، ان کو مار بھی سکتے ہو، ان کی چیزیں بھی چھین سکتے ہو۔ ان کو مارنا، ان کو پکڑنا، ان کی چیزوں کو چھین لینا، قبضے میں لے لینا تمہارے لیے حلال ہے۔ انہوں نے تمہیں ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کو وہاں رہنے بھی نہ دیا۔ اب آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ابو سفیان کا ایک قافلہ جس میں بہت سا ساز و سامان تھا، شام کے لیے تجارت کی غرض سے گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ شام کو گیا ہے اور اس میں بہت سا ساز و سامان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کی واپسی کا وقت ہو رہا ہے، اس قافلے کی واپسی ہونے کا وقت ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے ہمیں بڑی تکلیفیں دی، بڑا ستایا، آج اللہ پاک نے ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اس سارے کے سارے قافلے کو پکڑیں گے اور ان کا سارا مال جتنا بھی ہوگا وہ سب اپنے قبضہ میں لے لیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح تیار کیا، اور آپ نے دو ساتھیوں کو، دو صحابہ کرام کو بھیج بھی دیا کہ تم نے اس طرف نکل جاؤ، اور جیسے ہی تمہیں خبر ہو کہ وہ آ رہا ہے تو بتا دینا، ادھر ہم تیار رہیں گے، فوراً ان پہ حملہ کر دیں گے اور اس سے جو کچھ ہوگا چھین لیں گے۔ صحابہ کرام، دو صحابی اس راستے پہ جا بیٹھے اور اونچی کسی پہاڑی پہ بیٹھ گئے جا کے، کہ تاکہ دور سے ہی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئے گی، دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں صحابی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں وہاں ہیں، پانی کی جگہ ہے، وہاں پر دو عورتیں بیٹھی ہوئی آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ تو نے میرا قرضہ دینا ہے، وہ میرا قرضہ واپس کر دو۔ دوسری نے کہا کہ اچھا میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گی،
ابو سفیان کا قافلہ بس 1-2 دن میں یہاں سے آنے والا ہے، یہاں سے گزرے گا، یہاں اس نے رکنا ہے، یہاں قریب ہی اس نے رکنا ہے، اس کا قافلہ بس 1-2 دن میں آنے والا ہے، تو اس قافلہ والوں کی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کی خدمت کروں گی، اور جب خدمت کروں گی تو جو مجھے مزدوری ملے گی اس سے میں تیرا قرضہ چکا دوں گی۔ ان کو اندازہ تھا، تو ان دونوں صحابیوں نے ان کی بات سن لی تو اندازہ لگا لیا کہ وہ قافلہ جس کی ہم تلاش میں ہیں وہ 1-2 دن میں آنے ہی والا ہے۔ لیکن اس کے سربراہ ابو سفیان تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے جب مکہ فتح ہوا۔ یہ 2 کی بات ہے، مکہ 8 میں فتح ہوا، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، اور مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا۔ تو وہ چوکنا بہت تھا، اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ستائے ہوئے گئے ہیں وہ کہیں اپنے بدلے کے طور پہ ہمیں روک نہ لیں، ہمیں پکڑ نہ لیں، اس لیے وہ چوکنا تھا۔ وہ بھی ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا کہ آگے کوئی بندے تو نہیں کھڑے ہوئے، کوئی بندہ تو نہیں دیکھا، وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا، اس کو شک تھا اس بات کا۔ تو بہرحال ان صحابہ کرام نے اپنے اونٹ پہ سوار تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے اور اسی کا ہے۔ یہ جلدی سے اترے اور مدینہ میں آ کے حضور کو خبر کی کہ آ رہا ہے قافلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کی، تو چونکہ یہاں لڑنے کا تو اتنا حساب و کتاب ہی نہیں تھا، مختصر سا قافلہ تھا، اس کے پاس خاص کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کسی کو بھی نہیں کہا کہ بھئی سب نے چلنا ہے، یہی فرمایا جو اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ چلے، جو خوشی سے جانا چاہے وہ چلے، جو نہیں جانا چاہتا کوئی بات نہیں۔ تو اپنے شوق پہ چھوڑ دیا حضور نے، تو اپنے شوق سے صحابہ کرام جو روانہ ہوئے وہ چل پڑے، اور وہ کتنے سے 313 کے قریب تھے، 313۔ تو ادھر صحابہ کرام ادھر سے روانہ ہوئے، ادھر سے ابو سفیان پوچھتا تھا کسی سے، کوئی بندہ آگے ملتے جلتے کوئی بندے تو نظر نہیں آئے، تو وہ جو یہاں سے گزرنے لگا تو اس نے کسی سے پوچھا جانے والے سے، کوئی بندے شندے ادھر کوئی نظر آئے ہوں، کوئی قافلہ شافلہ کوئی لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں دیکھا، مگر اس جگہ سے 2 بندے ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، فلانی جگہ سے 2 بندے ابھی نکلے ہیں۔ ابو سفیان فوراً تیزی سے اس جگہ پہ پہنچا، وہاں دیکھا کہ صحابہ کی مینگنیاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، اس مینگنیوں کو توڑا تو دیکھا گٹھلیاں نکلی ہیں، ٹوٹی ہوئی گٹھلیاں۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ بالکل حضور کے جاسوس تھے، اور یہ ہمارے لیے رکے ہوئے تھے، اور بالکل یہ ہمیں دیکھ کر ہی گئے ہیں، معاملہ خراب ہے۔ اس لیے اس نے تیز رفتاری کے ساتھ اس نے راستہ تو فوراً بدل لیا، جو راستہ جس سے حضور نے ان کو پکڑنا تھا راستہ اس نے فوراً وہ تبدیل کر لیا، اور ساتھ ہی اس نے 2 بندے بھیج دیے مکہ والوں کے پاس کہ جلدی سے ہماری مدد کو پہنچو، اور ہمیں حضور نے پکڑ لیا ہے۔ ادھر اس نے راستہ بدل لیا، ادھر بندے بھیج دیے مکہ کے اندر، انہوں نے مکہ میں جا کے خبر لگا دی، انہوں نے آواز لگا دی کہ پہنچو، مدد کو پہنچو، بندوں کو پکڑ لیا گیا ہے، راستہ روک لیا گیا ہے۔ اس نے آواز لگا دی، ادھر مکہ والے انہوں نے ابھی تک لڑائی انہوں نے بھی نہیں دیکھی تھی، حضور سے پہلی لڑائی تھی یہ، وہ بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضور کے یہ مجال، آج ہمارا راستہ روکنے لگ گیا،
ہماری تجارت رک جائے گی۔ ان کی یہ جرت بھی کیسے ہوئی کہ وہ ہمارا راستہ روکے، اس طرح ہمارے بندوں کو پکڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا پوری تیاری کر لی جائے، پوری تیاری کر لی جائے۔ آج حضور کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ تاکہ دوبارہ اس طرح ہمارا راستہ روکنے کی ان کو ہمت نہ ہو۔ 1000 بندہ تیار ہوا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ تو بچ کے نکل گیا ہے، مگر 1000 کے قریب لوگ پوری تیاری کے ساتھ حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حملے کے ارادے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اپنے پاس تو کوئی اتنا اسلحہ بھی نہیں، اور مدینہ سے کافی دور آ گئے ہیں، حساب و کتاب اتنا تو ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم نے تو کوئی لڑنے کا اتنی جنگ لڑائی کے تو ہمارے ذہن میں نہیں تھی بات کہ یہ بھی ایسا ہوگا، لیکن اب تو یہ معاملہ بن گیا ہے، اب ان سے لڑیں کہ نہ لڑیں، کیا کریں؟ واپس جانا چاہیے یا جو لشکر آ گیا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں آپ کو فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو بکر، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اور کوئی رائے دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہی ارشاد فرمایا حضور جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کے فیصلے پہ پورا عمل کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، اور بھی مشورہ دیتے رہے اور آپ ان کا مشورہ لیتے رہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا، جنہوں نے اپنے نبیوں سے کہہ دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی تو جا کے لڑ اور تیرا رب جا کے لڑے، ہمارا بس کا ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا تھا قوم عمالقہ کے بارے میں۔ اے اللہ کے نبی قوم عمالقہ سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بڑے تگڑے آدمی ہیں، لمبے قد کے آدمی ہیں، بڑے طاقت والے آدمی ہیں، ان سے لڑنا ہمارا بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جا کے تو جا اور تیرا رب لڑے ان سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ اس علاقے کو فتح کر لیں گے تو ہم بھی پیچھے سے آ جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر جو لگے ہمیں لگے، جو چیز بھی لگے، جو نقصان بھی پہنچے ہمارا پہنچے، مگر آپ کا کچھ نہ ہو، ہم آپ کی خاطر آپ پہ جان قربان کر دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔